شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں اس حق مہر کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو قیامت میں اللہ کے حضور میں زناکار کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ تشریح: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو نکاح کا سلسلہ میں سب سے پہلے صحیح بخاری کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نکاح کا جو شریفانہ طریقہ عربوں میں رائج تھا اس میں بھی مہر مقرر کیا جاتا تھا، یعنی نکاح کرنے والے مرد کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ بیوی کو ایک معین رقم ادا کرنا اپنے ذمہ لے۔ اسلام میں اس طریقہ کو برقرار رکھا گیا۔ یہ مہر اس بات کی علامت ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے والا مرد اس کا طالب اور خواستگار ہے اور وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کو مہر کا نذرانہ پیش کرتا ہے یا اس کی ادائیگی اپنے ذمہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کی کوئی خاص مقدار معین نہیں فرمائی، کیونکہ نکاح کرنے والوں کے حالات اور ان کی وسعت و استطاعت مختلف ہو سکتی ہے۔ البتہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا مہر 500 درہم یا اس کے قریب مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر ازواج مطہرات کا مہر بھی یہی تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سے بہت کم اور بہت زیادہ بھی مہر باندھے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات والے مہر کی پابندی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مہر کے بارے میں قرآن و حدیث کی ہدایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض فرضی اور رسمی بات اور زبانی جمع خرچ کے قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ شوہر کے ذمہ اس کی ادائیگی لازم ہے، الہ یہ کہ بیوی خود ہی وصول کرنا نہ چاہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً ارشاد ہے، یعنی اپنی بیویوں کے مہر خوش دلی سے ان کو ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو تاکید و تشدید فرمائی ہے وہ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے معلوم ہوگی۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص ادائے مہر کے بارے میں شروع ہی سے بد نیت ہے، اس نے مہر کا اقرار تو کر لیا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ بس زبانی بات ہے، دینا دلانا کچھ نہیں ہے، تو اس کے نکاح میں اتنا بڑا نقص اور وہ اس درجہ کا گناہ گار ہے کہ قیامت میں وہ زنا کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ قریب اسی مضمون کی اس کے علاوہ بھی متعدد حدیثیں مختلف کتب حدیث کے حوالہ سے کنز الاعمال میں بھی نقل کی گئی ہیں۔ ان حدیثوں میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید اور آگاہی ہے جو مہر کو صرف زبانی اور رسمی بات سمجھتے ہوئے اتنی بڑی رقم کے مہر مقرر کر لیتے ہیں جن کی ادائیگی کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔